السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندا عثمان چودھری اور میں ہوں وائزہ رفیق۔ ناظرین، لاہور ایجوکیشن اور ریسرچ نیٹ ورک نے ابھی حال ہی میں لا اسٹوڈنٹس کے لیگل پروفیشن سے جڑے جو خدشات ہیں، جو پرسیپشنز ہیں، اپریہنشنز ہیں اور ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس حوالے سے ایک اسٹڈی کی۔ اس اسٹڈی کے دوران کیے گئے جو سرویز ہیں، فوکس گروپ ڈسکشنز ہیں، اس سے یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے جو مستقبل کے آنے والے وکلاء ہیں، آخر ان کے اس پروفیشن کے حوالے سے کیا خدشات اور توقعات ہیں۔ یہ اسٹڈی ہمارے لیے اس لیے بھی بہت اہم تھی کہ اس میں ایک تو پاکستان بھر کے لا اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا، اور خاص طور پہ خواتین لا اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا رول بڑا پازیٹیو اور انکریجنگ تھا، کیونکہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا۔ Absolutely, Vaiza, and the results have been quite fascinating, and we will be sharing some of the insights from the study with you today only on JustOne.tv. جی بالکل ندا، اور ریزلٹس واقعی ہی بہت فیسینیٹنگ ہیں، کیونکہ ہم میل لا اسٹوڈنٹس اور فیمیل لا اسٹوڈنٹس کی پرسیپشنز اور اپریہنشنس کو اگر دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ ریفر کرتے ہیں ٹو سم آف دی ویری بیسک اینڈ امپورٹنٹ چیلنجز آف آر لیگل سسٹم، جو انہیرنٹ چیلنجز ہیں انہیں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کی اپریہنشنز اور پرسیپشنز۔ بالکل وائزہ، یہ اسٹڈی کی ہی اس لیے گئی تھی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ جو ہمارے آنے والے وکلاء ہیں یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس پروفیشن کو، ان کے ذہن میں مطلب ہاؤ کنڈیوسو اٹ از، ہاؤ اوپن ڈو دے تھنک اٹ از، ہاؤ ایکسیسیبل ڈو دے تھنک اٹ از، ان کو اپنے اس میں کریئر گروتھ نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے، کتنی فائنینشیل اسٹیبلٹی وہ دیکھتے ہیں اس پروفیشن میں۔ تو یہ اسٹڈی اور یہ سب آبویسلی چیلنجز میں کے زمرے میں ہی آتے ہیں جو ہمارے لیگل پروفیشن سے جڑے ہیں۔ رائٹ، اور اس اسٹڈی کا ایک بہت اہم حصہ یہ بھی تھا کہ جس میں ہم نے اسٹڈی کیا، انڈرسٹینڈ کیا کہ جو لا اسٹوڈنٹس ہیں میلز اور فیمیلز دونوں کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا ان کے تھاٹس ہیں ریگارڈنگ دی ٹرمز لائک جینڈر، لائک انکلوژن، ایکوالٹی، ایکسیس، اس طرح کی چیزوں پہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کانسیپٹس تھوڑے ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں، سو اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر نہیں ہے اینڈ اف دے آر بینگ انفلوئنسڈ بائی سم آف دیز کانسیپٹس وداؤٹ ریئلائزنگ، جیسے جینڈر کی اگر ہم بات کریں تو میں آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ڈیورنگ دا اسٹڈی جب ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ ٹریڈیشنل لا کریئرس کی طرف جائیں گے یا وہ نان ٹریڈیشنل کریئر آپشنس کو چوز کرنا چاہیں گے، تو زیادہ تر جو ہمارے میل لا اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے یہ رسپانس دیا کہ وہ ٹریڈیشنل کریئر آپشن کو چوز کریں گے وچ از مین اسٹریم لیگل پریکٹس۔ بلکہ آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھیں تو جو زیادہ تر فیمیل لا اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بہت ڈائیورس رسپانسز دیے اس کویشچن کے، اینڈ دے آپٹیڈ فار دا سافٹر نان ٹریڈیشنل کریئر آپشنس، جیسے آپ کہتے ہیں ریسرچ ہے، ٹیچنگ ہے، ان ہاؤس لیگل کاؤنسل کی پوزیشن ہوگی، تو ان کے آنسرس کافی ویریڈ تھے، بٹ یہ کافی نہیں تھا، کیونکہ مزید میں ان سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جی کیا ان کا جینڈر جو ہے وہ تو نہیں انفلوئنس کر رہا انہیں اس فیصلے کو کرنے میں، اور ڈو دے ایون ریئلائز کہ جینڈر ہیز بین اے کنسیڈریشن ان دیم ڈیسائڈنگ۔ تو اس سے یہ بات بالکل سامنے آئی کہ جو لٹیگیشن کے حوالے سے یا کورٹ وغیرہ کے ماحول کے حوالے سے جڑی جو ان بچوں کی پرسیپشنز ہیں، دے ور پلئنگ اے رول ان دیم ڈیسائڈنگ کہ کیا کریئر ان کو چوز کرنا ہے آگے اور کیا نہیں کرنا۔ اور اس میں بڑی اہم بات ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم نے یہ دیکھا اسٹڈی میں کہ کیا ان کی جو پرسیپشنز ہیں، جیسے فیمیلز نے جو آنسرز دیے، میلز نے جو آنسرز دیے، ان پرسیپشنز کے پیچھے ان کے اپنے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہیں، انہوں نے خود جا کے دیکھا ہے کورٹ کا ماحول، یا پھر ان کو معاشرے نے فیڈ کیا ہے، انہوں نے ٹیچر سے سنا، سینئر سے سنا، فرینڈ سے سنا، کلاس روم ڈسکشنز سے ان کے ذہن میں یہ خیالات آئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان میں سے میجورٹی نے صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے کہ کورٹس کا ماحول ایسا ہے، لٹیگیشن بہت ٹف ہے، عورتوں کے لیے ہارش ہے، یہ ہے وہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے سنی ہوئی باتیں تھیں ان کی، انہوں نے خود جا کے آبزرو نہیں کی، وچ از unfortunate. That's very unfortunate, because ایک تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں جو میرا خیال ہے، ایک تو یہ کہ discouragement that means starts from a very young stage, and the teachers and the families are probably not playing as constructive a role جیسے ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ a lot of these perceptions are developed at the time that they are doing their law degrees. True. And at the same time I think even these female law students have denied themselves the opportunity کہ وہ خود جا کے دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح کا ماحول ہے، اور یا جو ان تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں وہ درست بھی ہیں کہ نہیں۔ لیکن ندا، میں ایک بات یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ اس اسٹڈی میں زیادہ تر جو لا اسٹوڈنٹس تھیں، فیمیل لا اسٹوڈنٹس ایٹ لیسٹ جنہوں نے ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، ان کی اگر میں بات کروں تو وہ فارن لا ڈگریز کی تھیں۔ اب جو لوکل لا ڈگریز کی ہیں ان کا یہ پرسیپشن ہے کہ نہیں ہے، ان کے یہ اپریہنشنز ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ تو ہم ابھی کامنٹ نہیں کر
کر سکتے, لیکن فارن لاء ڈگریز والوں کو جو ان کی رائے ہے وہ ہمارے سامنے اس طرح سے آئی, کیونکہ لوکل والے تو ہم کورٹس میں دیکھتے ہیں وہ لٹیگیشن کر رہی ہیں, لوور کورٹس میں اسپیشلی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں, تو ان پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں گی. بالکل نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جو مسئلہ ہے یہ زیادہ میرے خیال ہے پرسیپشن جو ہے وہ فارن لاء اسٹوڈنٹس کا ہی ہے. لیکن میں آپ کو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر این انسیڈنٹ اوور ہیئر فرام دا ویمن لاء ڈائلاگ سیریز. جب ہم وہ بھی کر رہے تھے تو یہ سملر ایشوز اس ڈائلاگ سیریز میں بھی سامنے آئے تھے, تو تب جو ہمارے پاس اس میں اسپیکرز تھیں انہوں نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا, اور بلکہ بہت انکریج کیا تھا کہ جو ہماری فیمیل لاء اسٹوڈنٹس ہیں فارن لاء ڈگری بیک گراؤنڈ کی, وہ خود جائیں, جا کے دیکھیں اور ایسے کسی بھی نیگیٹو کامنٹ سے ڈسکریج نہ ہوئیں. اینڈ ان فیکٹ اب تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے فیمیل لائرس کے ایگزامپلز ہیں جو فارن لاء ڈگری بیک گراؤنڈ سے ہیں, لیکن جو اپنا جو ہے ایک منوا رہی ہیں اپنے آپ کو اس پروفیشن میں. مطلب ہمارے پاس آپ دیکھیں بیرسٹر مرین قریشی کتنا اچھا کام کر رہی ہیں, ندا آفتاب صاحبہ ہے, نور اعجاز چودھری ہے, یہ ساری ینگ فیمیل لائرز ہی ہیں جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی ایک پوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کی ہے, اپنے آپ کو منوایا. تو دیٹس دا میسج ہیئر اسینشلی. اور اس پروگرام کے ذریعے آج میں یہی کہنا چاہوں گی ان تمام فیمیل لائرس کو جو پاکستان میں ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی پڑھ رہی ہیں کہ دے شوڈ ناٹ لیٹ اینی ون discourage them from exploring their options. کم سے کم اپنے جب وہ آپشنز ایکسپلور کر رہی ہیں, جب اپنے کریئر چوائسیز جو ہے وہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں, وہ ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ کریں اور اس نیگیٹیوٹی کو اور اس ڈسکریجمنٹ کو اس پروسیس کا حصہ نہ بننے دیں. بلکہ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ہیئر کہ اس اسٹڈی میں ہم نے جب خواتین اور مرد حضرات جو وکلاء ہیں ان سے ایک پرٹیکولر ہم نے اوپینین پوچھا, یہ جو لیگل پروفیشن ہے یہ خواتین کو ایکول اسپیس نہیں دیتا, تو ڈو یو ایگری اور ڈس ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ؟ تو اس میں 84.7% خواتین تھیں جنہوں نے اس بات سے ایگری کیا, اور 58.8% مرد حضرات تھے جنہوں نے اس بات سے ایگری کیا. یعنی یہ پروفیشن عورتوں کو ایکول اسپیس نہیں دیتا, اس سے زیادہ تر خواتین ہی جو ہیں وہ ایگری کر رہی ہیں کہ ہاں واقعی نہیں دیتا. بالکل. اینڈ آئی تھنک اف سچ اے لارج نمبر آف فیمیل لاء اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی پروفیشن میں آنا ہے ان کی یہ پرسیپشن ہے, تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایکول اسپیس نہیں دیتا ہے. ان کی پرسیپشن وائل دے اسٹڈینگ اپنی ڈگری پرسیو کرتے ہوئے بن گئی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پروفیشن میں جانے سے پہلے ہی کسی کا ذہن اس طرف بن رہا ہے, تو اس میں پھر مطلب واٹ از دا رول دیٹ دا bar councils and educational institutions and the teachers and everyone can play, تاکہ کم سے کم شروعات میں تو ان کے اس طرح کے جو ہے وہ پرسیپشنز نہ بن جائیں. they should be given a fair chance to explore their options and then see کہ whether it is for them or not. اور آپ نے بلکہ ایکول اسپیس کی بات کی, میں بتاؤں جو پرسینٹیجز یا جو ایک بڑا اسٹارک ڈفرینس ہمیں نظر آیا ایون ان دی اپریہینشنز اور دا ٹائپ آف اپریہینشنز جو فیمیلس کی تھیں ویزاوی میل. سو لائک فیمیلز were more concerned about things like harassment and کورٹ کا ماحول and you know hostile environment and all of that, whereas اگر ہم بوائز کا دیکھیں یا میل لاء اسٹوڈنٹس کے دیکھیں تو ان کے زیادہ تر جو اپریہینشنز تھے وہ اسٹارٹ ہی کریئر ریلیٹڈ ایشو سے ہوتے, جیسے کہ ان کی سیلری کیا ہوگی, ان کا کریئر گراف کیا ہوگا, اپرچونیٹیز آف گروتھ کیا ہیں, بار پالیٹکس, نیپوٹزم. مطلب اٹس انفارچونیٹ کہ عورتوں کو یا فیمیل لائرس کے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہی اتنا ویریڈ ہے, وہی اتنا مطلب ہراسمنٹ سے ہم شروع ہوتے ہیں, اور وہ والی چیز کرتے کرتے فائنلی جب تک ہم کریئر تک پہنچتے ہیں تو ہم آلریڈی وی ہیو ٹو ڈیل ود سو مینی اپریہینشنز اینڈ چیلنجز. بالکل. تو یہ ایک بات سامنے آئی, اور اس سے ایک بہت انٹرسٹنگ اور بھی پوائنٹ میں ریز کرنا چاہوں گی بالکل کہ یہ چیز اور بھی یہ بات انٹرینچ کر دیتا ہے کہ ڈائیورسٹی اور انکلوژن کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہمارے زیادہ تر میل لاء اسٹوڈنٹس کی جیسے آپ نے ہمیں پرسنٹیج دی کہ وہ اگری ہی نہیں کرتے کہ جی یہ پروفیشن ایکول اسپیس نہیں دیتا عورتوں کو, وہ اس بات کو اگر مانتے ہی نہیں ہیں, وہ اگری ہی نہیں کر رہے اس بات سے, تو وہ آگے جا کے اس کے لیے کیسے ایسے کوئی اسٹیپس اٹھا سکتے ہیں جو اس گیپ کو کم کرنے میں
مددگار ثابت ہوں. اینڈ دیٹ از وائی اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو مور ویمن ریکلیم دیئر اسپیس ان دا پروفیشن. وہ آگے آئیں, ڈائیورسٹی ہو, انکلوژن ہو, تاکہ وہ جو ایک ویژن ہے ان کی یا ان کے چیلنجز ہیں, ایک پرٹیکولر نیڈز ہیں ان کی جو ابھی کیٹر نہیں ہو رہی بیکاز آپ کے سارے جو پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے وہاں پہ انڈر ریپرزنٹیشن ہے ویمن. بالکل. تو obviously وہ چیزیں کیٹر اس طریقے سے نہیں ہو سکتی پھر اگر ڈائیورسٹی نہ ہو. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹس ویری انٹرسٹنگ دیٹ ہیز کم فارورڈ ود دس اسٹڈی. ایبسلیوٹلی ندہ. اور اس کلچرل فلا کو ہم اسی طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ہم ایک تو زیادہ سے زیادہ ٹریننگز کریں, اپرچونیٹیز کی بات کریں, عورتوں کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہم کریٹ کریں, ماحول کو کنڈیوسو بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جینڈر سینسٹیوٹی پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اوور آل معاشرے کو سینسٹائز کریں تاکہ ہم جینڈر اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان سے ہم باہر نکلیں, ان ببلز سے, ان چیلنجز کا ہم سامنا کریں, اور ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کانکریٹ ڈیولپمنٹس ہم کریں. بالکل, ایبسلیوٹلی وائز. اینڈ آئی جسٹ لائک ٹو ایڈ ون پوائنٹ اوور ہیئر کہ اس کے ساتھ ہی ہمیں پروفیشنلی نیٹ ورک کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے, اور عورتوں کو مطلب میل اینڈ فیمیل انٹریکشن جو کہ پروفیشنل دائرے میں رہتے ہوئے کنڈکٹ کیا جائے اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ ایک دوسرے سے ایز کالیگز ایک پروفیشنل انٹریکشن جو ہے وہ مینٹین کرنا سیکھیں, پروفیشنل ڈیمینر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا سیکھیں, اور اٹس اباؤٹ گیونگ اسپیس اینڈ ٹیکنگ دا اسپیس. بالکل بالکل, کیونکہ اسپیس ہی ہم اٹس اباؤٹ ریکلیمنگ دی اسپیس, کہ آپ جائیں کانفیڈنس سے, آپ کلیم کریں کہ نہیں میرا رائٹ ہے, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ پروفیشنلی. بالکل. اینڈ آئی تھنک جینڈر سے باہر آنے کی ضرورت ہے. آپ خود جب تک اپنے آپ کو پرسیو نہیں کرتے ایز اے پروفیشنل, ایز اے لائر, اینڈ دی فیکٹ دیٹ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو بی دیر اور این ایکول رائٹ ٹو بی دیر, تب تک یہ چیزیں ہمارے اپنے مائنڈ سیٹ میں ہی نہیں ایڈریس ہونے والی ہیں. سو اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا اپنا ویمن لا کا ایپیسوڈ کنکلوڈ کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ فیمیلز جو ہے اپنے آپ کو موقع دیں گی کہ جا کے اپنے سارے کریئر آپشنز ایکسپلور کریں وداؤٹ اینی نیگیٹیوٹی اٹیچ, اینڈ دے شوڈ ریکلیم دیئر اسپیس ان دا لیگل پروفیشن. مجھے وائزہ رفیق کو اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ندا عثمان کو دیجیے اجازت. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے جسٹ ون ٹی وی پر. تھینک یو ویری مچ.